السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کیا ہے۔ یہ ابھی ابتدا تھی۔ اسلام آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف رواں دواں تھا۔ دوسری طرف کفار عرب اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلہ میں کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ اس طرح کی ایک جنگ میں ایک صحابی شدید زخمی ہو گئے۔ وہ شہادت کے قریب تھے۔ اس وقت وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنا ہے۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بہت جنگوں میں حصہ لیا، جنہیں کبھی شکست کا سامنا نہ ہوا، جن کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر زخموں کے نشانات نہ تھے، جب آخری وقت آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ غم زدہ تھے کہ ان کو شہادت نصیب نہ ہوئی۔ دنیا میں تقریباً ہر فرد کامیابی کی خواہش رکھتا ہے اور کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کامیابی کیا ہے؟ مختلف ماہرین نے کامیابی کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ان کے نزدیک کامیابی میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں: ذہنی سکون، خوشی، اچھی صحت، اطمینان قلب، شہرت، محبت سے بھرپور باہمی تعلقات، شخصی عزت و احترام، اقتدار، شناخت، اپنے پیشے میں عروج حاصل کرنا، اچھی فیملی، پسندیدہ پیشہ، اپنی پسند کے مطابق زندگی بسر کرنا، ایسا فرد بننا جیسا آپ بننا چاہتے ہیں، خوف، پریشانی اور تشویش و اضطراب سے آزادی، اعلیٰ مقصد حیات، اپنے مقصد اور گول کو حاصل کر لینا، اعلیٰ تعلیم، عزت نفس، مالی بے فکری، یعنی آپ کے پاس اتنی دولت ہو تاکہ مالیت کی کمی کی وجہ سے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ لوگوں کے 80% مسائل کی وجہ غربت ہے۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ کو خوشی اور سکون حاصل ہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ چونکہ ہر فرد کو خوشی اور سکون مختلف انداز سے حاصل ہوتا ہے اور ہر فرد کا مقصد حیات بھی مختلف ہوتا ہے، لہذا ہر فرد کے لیے کامیابی کا مفہوم بھی مختلف ہے۔ ایک فرد علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسرا دولت، کوئی عزت و شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کوئی اقتدار، یعنی ایک طالب علم، کھلاڑی، سیاستدان، سائنسدان، دکاندار، بزنس مین، عالم دین اور شہید میں سے ہر ایک کی کامیابی کا مفہوم مختلف ہے۔ قائد اعظم پاکستان بنانا چاہتے تھے، عمران خان کینسر کا ہسپتال، عبدالستار ایدھی خدمت خلق، غازی علم الدین شہادت اور ڈاکٹر عبدالقدیر ایٹم بم بنا کر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کی اکثریت مالی خوشحالی اور دولت چاہتی ہے۔ عموماً کامیابی کے ساتھ دولت خود بخود چلی آتی ہے۔ انسانی کامیابیوں اور خوشی میں دولت کا کردار بہت اہم ہے۔ دولت اگرچہ خوشی میں اضافہ کرتی ہے، مگر یہ لازمی طور پر دائمی خوشی کا سبب نہیں بنتی۔ بہت سے کروڑ پتی ایسے ہیں جن کو سکون کی نیند نصیب نہیں، جن کے گھر عدم توجہ کی وجہ سے بکھر گئے، بچے بگڑ گئے، ان کی ساری توجہ دولت کے حصول کی طرف لگی رہی، جس کی وجہ سے بیوی، بچے
ان کی محبت اور توجہ سے محروم رہے۔ میرے پاس کئی ایسے بچے نفسیاتی علاج کی غرض سے آئے۔ بچوں نے بتایا کہ ان کو دنیا کی سہولت میسر ہے، ہر بچے کا علیحدہ کمرہ، کمرے میں ٹی وی، بچوں کے لیے علیحدہ گاڑی، مگر یہ بچے والدین کی سچی محبت سے محروم تھے۔ ان کے والدین نے کبھی ان سے محبت کا اظہار نہیں کیا، گلے نہیں لگایا، ماتھا نہیں چوما۔ ایسے گھرانے بے پناہ دولت کے باوجود ذہنی سکون اور خوشی سے محروم ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کو کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دولت سے بیرونی خوشیاں اور وقتی لذت تو ضرور حاصل کی جا سکتی ہے، مگر سکون قلب نہیں۔ ہم اپنی کامیابی کی ورکشاپس میں جب دولت اور خوشحالی کے حصول کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس حوالے سے شدید تنقید کرتے ہیں کہ ہم مادہ پرستی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً مالی خوشحالی سے محروم ہوتے ہیں، حالانکہ شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جسے دولت سے دلچسپی نہ ہو اور اس کی ضرورت نہ ہو۔ اگر جذبات سے ہٹ کر سوچا جائے تو دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دولت کے بغیر قرآن مجید کی اشاعت، مسجد کی تعمیر اور دین کی اشاعت بھی ممکن نہیں۔ اگر دولت کو اچھے کاموں میں صرف کیا جائے تو یہ نیکی اور سکون قلب کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آج اگر کسی فرد کو نبوت اور غربت اکٹھی پیش کی جائے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ غربت و افلاس والی نبوت سے معذرت کر لے۔ اس وقت پاکستان میں خودکشی کی ایک بڑی وجہ غربت ہے۔ ہمیں رہنے کے لیے گھر، سواری کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے۔ یہ دولت کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ہم بیمار ہوں تو دولت کی وجہ سے سرکاری ہسپتالوں میں دھکے کھانے کی بجائے پرائیویٹ طور پر اپنے بہتر علاج کرا سکتے ہیں۔ 16 مارچ 2007 کے روزنامہ ایکسپریس میں ایک دل ہلا دینے والی خبر چھپی۔ ٹینڈو آدم کا حنیف بے روزگار اور ٹی بی کا مریض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بیٹا دیا۔ حنیف ہسپتال کا بل ادا نہ کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے 9 دن کے لختے جگر کو صرف 10,000 روپے میں فروخت کر دیا۔ اگر اس کے پاس دولت ہوتی تو کیا وہ ایسا کرتا؟ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے بہتر سکول میں بھیج سکتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ سے غریبوں کی مدد تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس دولت ہوگی۔ اسلام میں صدقات کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اوپر والے ہاتھ کو نیچے والے ہاتھ سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے دولت کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ آپ غریبوں کے لیے ہسپتال، غریب بچوں کے لیے معیاری اسکول، غریب بچیوں کی شادی کا انتظام اور عوام کے لیے اچھی لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب کو کھانا کھلانا مسجد نبوی میں 1000 نوافل ادا کرنے سے بہتر قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ دولت کے بغیر ممکن نہیں۔ پیسے کے بغیر حج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیسہ ہی تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں یہودیوں سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی دولت بذات خود کوئی بری چیز نہیں، تاہم ایک مسلم اور غیر مسلم کی کامیابی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ارشاد ربانی ہے،
تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاکیزگی اختیار کی، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا رہا۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور پائیدار ہے۔ مراد یہ ہے کہ فرد ہر ناپاکی، برائی اور ہر علائش گناہ سے پاک ہو۔ پاکیزگی سے مراد ہے کہ کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لانا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔